السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت سیشن میں آج کل ہمارا ٹریول سے ریلیٹڈ جو دعائیں ہوتی ہیں وہ چل رہی ہیں، تو آگے کی دعاؤں کو آج ہم سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ایک بات جو بڑی نارمل ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی، اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ آج کل یہ بہت ہی عام بات ہے کہ جیسے ہی ہم اپنے سواری پر سوار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم یا تو ایئر فون اپنے کان میں لگا لیتے ہیں اور گانے سننا شروع کر دیتے ہیں، یا اگر ہم کار وغیرہ میں ہیں تو خود ہی ڈرائیور کے پاس اتنے انتظام ہوتے ہیں گانوں کے کہ بیٹھتے ہی ایک سے ایک نئے ٹرینڈ کا گانا چلنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دھیان رکھیے ناظرین کہ ہماری موت کا کوئی بھی وقت جو مقرر ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اگر اس سفر میں ہماری موت آنی ہے تو سوچئے کہ آپ کی موت کس حال پر آئے گی۔ شیطان آپ سن رہے ہوں گے، کفریہ کلمات آپ سن رہے ہوں گے جب آپ کی موت آئے گی، اور جو جس حال پر مرتا ہے اسی کے حساب سے پھر اس کا رزلٹ ہمارا جو ہے وہ آنا ہوتا ہے۔ تو یہ دھیان رکھیے کہ جب آپ سواری پر یہ دعائیں کیوں ہیں، یہ سیکھنے کے لیے ہیں کہ آپ ذکر اللہ کی کثرت کریں، آپ ذاکرین میں سے ہو جائیں، آپ ہر حال میں اللہ کی رحمت طلب کر رہے ہیں۔ اگر اس دوران یہ سواری پر سوار ہونے کی آپ نے دعا پڑھی، گھر سے نکلنے کی پڑھی، سفر شروع کرنے کی پڑھی، قدم رکھنے کی پڑھی، جب آپ یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگ کیا سوچتے ہیں، ارے ہر وقت ہم پڑھتے ہی رہیں گے تو انجوائے کب کریں گے؟ ارے آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ پڑھنے کا مطلب انجوائے کرنا نہیں ہے؟ جس ٹائم آپ کے دل کو ان سب چیزوں کو کرنے سے سکون ملے گا تو آپ بتائیے انجوائے مینس واٹ؟ وہ چیزیں جو آپ کو سکون دیں وہ انجوائے ہے۔ تو اگر آپ یہ کرتے ہیں اور مان لیجیے اسی ٹائم آپ کی موت متعین ہے کہ آپ کو موت آنی ہے، تو آپ سوچئے کہ ذاکرین میں شمار ہوں گے۔ تو اسی لیے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ میرا بندہ گمراہ نہ ہو، کیونکہ جب تک بندہ ذکر کرتا رہتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، اللہ ہمیں بری موت سے بچاتا ہے، اللہ ہمیں برے کسی بھی رزلٹ سے بچاتا ہے۔ بہت سی دعائیں تو ایسی ہیں اگر آپ ان کو گھر سے پڑھ کر نکلتے ہیں تو ہر طرح کی آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر موت ہی آپ کی لکھی ہوئی ہے تو بات دوسری ہے، ورنہ ہر طرح کی بلاؤں اور پریشانیوں سے کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے، آپ کے بھاری نقصان ہوتے ہوتے بچتا ہے، تو وہ کیوں؟ کوئی آپ کا صدقہ، کوئی دیا لیا، کوئی آپ کا ذکر کام آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری دعائیں ہیں، ان کو بوریت کا پہلو نہ سمجھیں، ان کو اپنی زندگی کا اہم پہلو بنائیں، ان کو یاد کریں۔ جس طرح آپ گانے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں سننے کے لیے وقت وقت پر، اسی طرح آپ ان کو اپنے دماغ میں ڈاؤن لوڈ کیجئے، ان کو پڑھیے، وقت بھی بہت کم لگتا ہے، اور ان سے جو برکات آپ کو حاصل ہوں گی وہ تبھی آپ جانیں گے جب آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، جن کو آپ بالکل ہی ناقابل شامل سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ جاننے والی چیز ہے ہی نہیں۔ جب آپ ان کو جانیں گے تب آپ کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ تو یہ ساری برکات آپ کی زندگی میں شامل ہوں، اس کے لیے ان دعاؤں کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سواری پر قدم رکھنے کی دعا اور سوار ہو جانے کے بعد کی دعا اور ان کا ترجمہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سواری پر قدم رکھیں، بسم اللہ، سبھی کو بسم اللہ کا ترجمہ زیادہ تر پتہ ہوتا ہے، شروع اللہ کے نام سے۔ سوار ہو جانے کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ اب اس کے ترجمے کا سمجھیے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ شکر ہے اللہ کا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے قبضے میں کر دیا اس کو، اور نہ تھے ہم اس کو قابو میں کرنے والے۔ اگر ہمارا اسٹیئرنگ گاڑی کا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو ٹھیک سے چلا پا رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک طرح سے اس کو قبضے میں کیا اور ہم اس پر ہمارا ہولڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اس پر اپنا ہولڈ کر پا رہے ہیں، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف ضرور لوٹنے والے ہیں۔
اے اللہ ہم آپ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقوی کا اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اے اللہ اس سفر کو ہم پر آسان کر دیجئے اور ہم پر اس کی دوری طے کر دیجئے۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے رفیق ہیں سفر میں، اور آپ ہی ہمارے قائم مقام اور محافظ ہیں گھر بار میں۔ اے اللہ آپ کی پناہ لیتا ہوں سفر کی مشقت سے اور بری حالت کے دیکھنے سے اور واپس آ کر بری حالت پانے سے، مال میں اور گھر میں۔ اب دیکھیے اس ننھی سی دعا کے ذریعے ہم نے کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو مانگا ہے کہ بری حالت یعنی ہر طرح کے ایکسیڈنٹ سے اپنے واپس آئیں تو اپنے گھر اور باہر میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہ دیکھیں۔ یا اللہ ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ دل کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے سواری پر سوار ہونے کے بعد، تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہیں کریں گے؟ وہیں اگر آپ کفریہ کلمات سنتے ہیں تو کتنا تو آپ اپنے کانوں کو پر ظلم کرتے ہیں کہ کتنے زیادہ آپ ان کو گناہوں میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نہ کرے کسی وجہ سے اگر آپ کی موت وہیں لکھی ہوئی ہے تو آپ کی موت بھی کفریہ کلمات سنتے سنتے آئی ہے، تو انجام کیا ہوگا آپ کی، ہماری، کسی کی بھی، سب کی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ پھر ہمارا انجام سوچیے کیا ہوگا۔ تو ان چیزوں کو سمجھیے، یاد کیجیے، اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔